انور اقبال صاحب واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی انور اقبال صاحب بتائیے گا, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں تشکر کا اظہار بھی کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہے امریکہ اور ایران جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا رول ادا کیا ہے جس کو دیکھیں. جرنلسٹ کا رول ہوتا ہے کہ اگر نیگیٹو بات ہو کوئی تو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرے، اور اگر کوئی پازیٹیو ہو اس کو بھی اپریشیٹ کرے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کا رول بہت پازیٹیو رہا ہے، اور پھر پرائم منسٹر نے بھی ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے. اس کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، جیسا کہ کیا جا رہا ہے اکراس گلوب. اچھا انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ لبنان اور دیگر جگہوں کی ہم بات کر رہے تھے، جیسے وہ نقطہ جو ہے وہ ایران کے جو ان کی تجاویز ہیں اس کے اندر بھی شامل تھا. اس کے حوالے سے بھی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ اس کے اوپر بھی اتفاق ہو گیا. تو یعنی خطے میں جہاں جہاں اس وقت جارحیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا وہ تھم گیا ہے 2 ہفتوں کے لیے. دیکھیں اب لبنان میں کیا ہوگا اور ہیوتیز والا معاملہ کہاں تک جائے گا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اسرائیل پہ. اسرائیل سے ظاہر ہے پاکستان کے تو ڈپلومیٹک ریلیشن بھی نہیں ہے، تو کوئی کسی قسم کا پاکستان کا انفلوئنس ہے نہ اسرائیل پہ نہ اسرائیل کا پاکستان پہ. تو اس میں اسرائیل کو کسی بھی بات پہ پرسویٹ کرنے کے لیے، ان کی رضامندی لینے کے لیے صرف ایک ملک ہے جو اس قابل ہے، اور وہ ہے ریاست متحدہ امریکہ. اسرائیل کو امریکہ ہی پابند کر سکتا ہے کہ جو بھی سمجھاتا ہو اس کو مانے اور ہر طرف اپنی کارروائیاں روک دے. یہ ذرا زیادہ ڈیفیکلٹ کام ہوگا، کیونکہ اسرائیل کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ ایک مضبوط ایران اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اس لیے اسرائیل ذرا مشکل سے مانے گا، لیکن امریکہ اس کو منوا سکتا ہے. لیکن انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو باتیں مسلسل خطے میں ہو رہی تھیں کہ جب تک جو ہے وہ کسی نہ کسی علاقے کے اندر جنگی سلسلہ چلتا رہے گا تب تک جو ہے وہ نیتن یاہو کی کرسی سلامت رہے گی، یہ صورتحال جو ہے وہ اب آپ کو لگتا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں، کیونکہ خود اسرائیل کی جو سپریم کورٹ ہے وہ صدر ٹرمپ کی درخواست پر انہیں خط لکھ چکی ہے کہ جو جرائم انہوں نے کیے ہیں اس پہ ہم ان کو معافی نہیں دے سکتے. تو یہ معاملات کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اسرائیل کے نہیں لیکن نیتن یاہو کے لیے جو ہے وہ مضر صحت ثابت ہوں گے. بالکل، اگر معاملات بگڑتے ہیں اور یہ بات سامنے آتی ہے اسرائیل میں کہ جو انہوں نے جنگ کی تھی اس کا اسرائیل کو فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی غزہ کا معاملہ بھی کھڑا ہوگا اور اس پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کی بھی بات ہوگی. تو جب تک تو وہ فتح کے موڈ میں چل رہے تھے، جیت کے وکٹری کے موڈ میں چل رہے تھے، اس وقت تو ٹھیک ہے، ان کی تعریف ہو رہی تھی. لیکن جب ملبہ گرے گا تو پھر تو اس کی ذمہ داری بھی لینی پڑے گی نا. تو اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے صورتحال کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. میرا خیال ہے امریکہ کوشش کرے گا کہ اسرائیل کو نقصان پہنچائے بغیر یہ معاملہ طے پا جائے، اور پا بھی جائے گا. اگر نہیں پایا تو اگر ملبہ گرا تو پھر اس کی زد میں نیتن یاہو بھی آئیں گے. تو یہ بھی بتائیں انور اقبال صاحب کہ نیتن یاہو، آپ نے کہا کہ ملبہ گرا تو نیتن یاہو آئیں گے اس کے سامنے. اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی جانب سے ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں مزید جو ہے وہ خوشخبریاں شیئر کرنے کا جو ہے وہ خواہش مند ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوں گی؟ ہم آئل مارکیٹ کا ذکر کر رہے تھے سر، $16 جو ہے وہ امریکی خام تیل نیچے آ گیا ہے صرف ایک اعلان سے کہ جی جنگ بندی ہو گئی. جی بالکل ایسا ہی ہونا تھا، اور یہی تو سب سے بڑا فائدہ ہے جو دنیا کو نظر آئے گا، اور دنیا کو جو بات سمجھ آئے گی وہ یہ ہے کہ اس جنگ سے عالمی معیشت کو نقصان پہنچے گا اور ساری دنیا کا نقصان ہے. اس جنگ کا خاتمہ ہونا سب کے لیے فائدہ مند ہے. جیسے جیسے مارکیٹ امپروو ہوگی ویسے ویسے دنیا کی بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی. اچھا انور اقبال صاحب، پھر یہ جو صورتحال اب دکھائی دے رہی ہے کہ جی اسرائیل کو جو ہے وہ آپ نے پابند کرنے کی بات کی کہ امریکہ ہی اس کو پابند کر سکتا ہے، اب کرے گا یا نہیں یہ تو ابھی آنے والے وقتوں میں صورتحال جو ہے وہ مزید واضح ہوگی. لیکن یہ جو بیانات آنے کا سلسلہ تھا یہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی حد تک جو ہے وہ تھم جائے گا؟ اب اس طرح کی یا اس لیول کے بیانات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں دیے جائیں گے جس لیول کے ہم جنگ کے دوران دیکھ رہے تھے؟ امید یہی کی جاتی ہے اگر فوری طور پہ نہ رکے تو آہستہ آہستہ رک جائے گا، کیونکہ جب جنگ 40 دن تک جاری رہتی ہے تو اچانک رک نہیں جاتی. پرانے زمانے میں بھی جنگیں جب ہوتی تھیں اس میں بھی جو محاذوں پہ بیٹھے ہوتے تھے ان میں غصہ ہوتا تھا، ان میں جھنجھلاہٹ ہوتی تھی، وہ کافی دن لگ جاتے تھے. اور آج کے زمانے میں بھی جبکہ ایک بٹن دبانے سے ہتھیار فائر ہو جاتا ہے، تو جس سپاہی جہاں بیٹھا ہوا ہے ہر طرف
فوری طور پہ جنگ بندی دی ہے، ان کو ٹھنڈا کرتے ہوئے وقت لگتا ہے، وقت لگے گا، لیکن امید یہی کی جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ جذبات بھی ٹھنڈے پڑیں گے، معاملات بھی بہتر ہوں گے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ امن میں ہی فائدہ ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا اپنا انور اقبال صاحب کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد کی میزبانی میں یہ مذاکرات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ اس کو سبوتاژ کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کس حد تک جو ہے وہ معاملات، یا کس حد تک میں پاکستان کے ان جو اسپوائلرز ہیں ان کو دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، یا پھر ان کے خلاف کوئی اقدام اٹھانا ضروری ہے؟ سے آپ اگر دیکھیں، میں ایک مشورہ دوں گا کہ اس معاملے میں پاکستان کی جو ڈومیسٹک پالیسی کو نہ لائیں، کیونکہ اگر صرف ڈومیسٹک پالیٹکس کو ہم لائیں گے تو جو ہماری اچیومنٹ ہے اس کی جو چمک دمک ہے وہ گہنا جائے گی، کیوں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی انٹرنیشنل اچیومنٹ ہے، اس کو اسی حوالے سے دیکھیں۔ اسپوائلرز بیان دیکھیں، جمہوریت کا یہی حسن ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اختیار ہوتا ہے ڈس ایگری کرنے کا، اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کا، ان کو کرنے دیں، اس میں جس کی بات صحیح ہوگی عوام اسی کو مانے گی، جس کی بات واضح طور پر نظر آئے گی اسی کو وہی بات تسلیم کی جائے گی۔ تو اب اسپائلر کیا کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور وہ خود بخود اگر یہ پیس کی جو موومنٹ ہے یہ آگے بڑھتی ہے اور اس کی صورت میں دنیا میں اتنی بڑی جنگ پھیل جاتی ہے تو پھر وہ اسپائلرز کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی۔ لیکن انور اقبال صاحب بتائیے گا کہ واضح طور پر ہم لوگ اس بات پہ بڑے یقین کرتے ہیں کہ جو چیز منظر عام پر زیادہ دکھ رہی ہوتی ہے اس کو نظر بھی اتنی جلدی لگتی ہے۔ پاکستان کے اوپر ابھی یہ معاملات جو ہے وہ آ گئے ہیں، اور مسلسل ہم تواتر کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں جو پاکستان کا کردار ہے، اس کردار کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے، یا پھر اس کردار کو جو ہے وہ منظر عام سے ہٹانے کے لیے کہیں پاکستان کو انگیج کرنے کی بات کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں وہاں سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کی بات کی جا رہی تھی۔ یہ صورتحال تو یہ دکھائی دیتی ہے کہ ایک محاذ بند ہوگا تو دوسرا کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ نہیں دیکھیں، اب اس کا اثر پڑے گا ہر طرف، پڑوسی ملک جو ہے اسے دیکھیں، جنگ بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا، وہ بھی ان کے فیور میں نہیں گئی، اب امن میں بھی دیکھ لیا کہ پاکستان نے ایک بہت مؤثر کردار ادا کیا جو وہ نہیں کر سکے، پھر ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو انہوں نے تنہا کر دیا، کوئی پاکستان کے حمایت میں نہیں کھڑا ہوگا، تو آپ نے دیکھا جنگ کے دوران سعودی عرب بھی ہمارے ساتھ کھڑا تھا، ترکی بھی ہمارے ساتھ کھڑا تھا، اور مسلم عوام کے جذبات ہر طرف ہمارے فیور میں تھے۔ تو پڑوسی ملک کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو جس طرح وہ یتیم اور یسیر سمجھ رہے تھے ویسا نہیں ہے، ایک باوقار باعزت ملک ہے جس کی اتنی بڑی ڈائسپورا ہے، اتنی بڑی مڈل کلاس ہے، اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے ایک مشکل فیز سے معاشی طور پہ گزر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے اس بات کو، اور جس طریقے سے پاکستان کی موجودہ حکومت نے اپنے کارڈز پلے کیے ہیں سارے معاملے میں، اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور کرے گی، اور ساری دنیا کر رہی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ہوگی ریکگنیشن، اور میرا خیال ہے سارے معاملے پاکستان کی عزت بڑھے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے انور اقبال صاحب، لیکن یہ جو ابھی عالمی منظر نامے کے اوپر جو صورتحال دکھ رہی ہے، یورپی ممالک اس سے کافی ناراض رہے ٹرمپ اس پورے سینیریو کے اندر، انہوں نے کہا، اور نیٹو کو انہوں نے کاغذی شیر قرار دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جنگ کے بعد بھی یہ ناراضگی یا پھر یہ جو شکوے شکایتیں ہیں یہ جاری رہیں گی؟ ہاں کیوں نہیں، اچانک تو سب کچھ ایسا تو نہیں ہوتا نا، انسان ہے دونوں طرف، ایسا نہیں ہوگا نا کہ مشین تو نہیں آپ نے پلگ نکال دیا تو بجلی ختم ہو گئی مشین وہیں رک جائے گی، ایسا تو نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ وقت لگے گا، ابھی بات چیت چلے گی، پھر اس کے دو ہفتے ختم ہوں گے، پھر مزید بات چیت ہوگی، اس کے بعد تو نتیجہ سامنے آئے گا، بیچ میں خلا ورزیاں بھی ہوں گی، کوئی ادھر ادھر دھماکے بھی ہوں گے، کوئی اسرائیل بھی کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، ابھی تو ایک پورا ڈیفیکلٹ فیز آگے رکھا ہے، موجود ہے ابھی۔